بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی اور اس کا شکر کہ ہم اس فرش عزا پر آج موجود ہیں. بہت سارے افراد جو پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے اور اسی فرش پہ آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان میں سے بہت سارے یا کچھ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو فرش عزا پہ آنا چاہتے ہوں گے لیکن کوئی مجبوری، کوئی بیماری، کسی بھی وجہ سے فرش عزا پہ نہیں پہنچ پاتے. امام حسین علیہ السلام کا یہ فرش عزا وہ برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر رکھتا ہے کہ فرشتے اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ جس جگہ مجلس حسین برپا ہو اس جگہ پہ آئیں اور اپنے پروں کو وہاں سے بس کریں. انشاءاللہ محرم کے ان ایام میں جو جسے کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، ہم نے بہت سارے علماء کو، بہت ساری مجالس، بہت سارے مرثیے، منقبتیں، دوہیں، مختلف علماء سے مختلف چیزیں امام حسین علیہ السلام کے ہدف کے بارے میں سنی، اور اسی پکچر کی، اسی تصویر کی، جسے کہتے ہیں کہ مختلف صورتوں کو، مختلف جسے کہتے ہیں کہ پیچیدگیوں کو پر کرنے کے لیے مختلف علماء مختلف طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی میں سے ہم نے آپ کے سامنے جس چیز کو زیادہ بولڈ کیا، جس چیز کو زیادہ کوشش کی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، وہ سفیران کربلا کے عنوان سے ان سفیروں، ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر سمجھتے ہیں یا سفیر بننا چاہتے ہیں، یا یوں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ وہ داعی اللہ بننا چاہتے ہیں. ان کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، ان کو کن کن چیزوں سے آشنائی ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں انہیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ وہ اس پیغام کو جانتے، بوجھتے، پہچانتے، اپنے امام کی معرفت رکھتے ہوئے آگے پہنچا سکیں. ہمیں الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ ہم میں سے اکثر 80 یا 90% لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کربلا آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں یا اربعین پہ جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کس طرح لوگ پروانوں کی طرح دیوانہ وار جب وہ واک کر رہے ہوتے ہیں، مشی کر رہے ہوتے ہیں، دیوانہ وار ان سب کی ایک ہی، جیسے کہتے ہیں ان سب کی ایک ہی آرزو، ایک ہی ہدف ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں. اور اس کے لیے وہ جو راستہ انتخاب کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو تھکاتے بھی ہیں. 3 یا 4 دن وہ پیدل چلتے ہیں، اور اس پیدل چلنے میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے ان کو اذیت ہو، اس سے ان کو تکلیف ہو، وہ اس تھکاوٹ کو، اس اذیت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی پیروی میں یہ واک، یہ مشی کر رہے ہیں کہ جن کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اسی طرح سے پیدل لے کے جایا گیا. ہم 3 یا 4 دن واک کرتے ہیں، 3 یا 4 دن کے لیے جاتے ہیں، ہمارے پیروں میں چھالے نکل آتے ہیں. آپ میں سے جنہوں نے واک پوری کی ہوگی، چاہے آپ جتنے بھی کمفرٹیبل جوتے پہن لیں، جتنے بھی آپ اہتمام کر لیں، لیکن آخر میں جب آپ کربلا پہنچنے والے ہوتے ہیں تو آپ کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، یا آپ کے پیروں میں کم از کم تکلیف تو ضرور ہو جاتی ہے. تصور کریں کہ ان تمام سہولیات، ان تمام فیسلٹیز کے آپ کی خدمت کے لیے تمام آپ کے اطراف میں لوگ آپ کی خدمت کے لیے بے چین ہوتے ہیں، یعنی وہ جسے کہتے ہیں دیوانہ وار آپ سے، آپ کے پیچھے التجا کرتے ہیں. بڑے بڑے سفید ریش
جو ہے وہ بزرگان ہوتے ہیں آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے موقع پہ آ کے کچھ کھا لو، ہمارے پاس آ کے جو ہے کچھ چکھ لو. کس لیے؟ صرف اس محبت میں کہ یہ ظاہر حسینی اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم ظاہر حسینی کی خدمت کریں. بہت سارے لوگ آپ میں سے اب 40 پہ جا رہے ہوں گے، تو کوشش کریں کہ جانے سے پہلے وہ آداب جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہیں ان کو مفاتیح الجنان میں ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں. اگر مجھے موقع لگا کل تو میں اس میں سے بیان کروں گا، لیکن جب بھی آپ زیارت کے لیے جائیں کسی بھی امام کے لیے تو ضرور اس امام کی زیارت کے جو پروٹوکولز بیان کیے گئے ہیں ان کو ضرور آپ نگاہ میں رکھیں. دیکھیں کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. آپ جب کسی جگہ کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے وہاں پہ کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ خاص حدود کے اندر وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. یا اگر آپ کا مثال کے طور پہ گریجویشن ہے تو آپ کو ایک خاص قسم کا گاؤن پہننے کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی آپ کو اس جگہ پر جس جگہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے وہاں جانے کے لیے کچھ پروٹوکولز کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گریجویشن کے سرٹیفکیٹ کو لینے جائیں اور آپ نے وہ گاؤن اور ٹوپی نہ پہنی ہو تو وہ کہیں گے جی پہلے گاؤن اور ٹوپی پہن کے آئے پھر آپ کو اجازت دیں گے. وہ کیا آپ کا حق ہے، آپ نے ساری محنت کی ہے، لیکن کیا ان پروٹوکولز کو پورا کرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ آپ کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اسی طرح کچھ مانوی پروٹوکولز ہوتے ہیں جو کسی بھی امام کی زیارت سے پہلے جو ہے وہ انجام دینے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جانے سے پہلے زیارات سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ان چیزوں کو پڑھ لیں. کہ جیسے کل اس میں سے میں نے اشارہ کیا کہ امام صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں آپ کے جد حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ جب تم ان کی زیارت کے لیے جانے کا قصد کرو تو کیا پڑھو؟ 7 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو، اور 7 دفعہ کیا کہو؟ لبیک یا داعی اللہ. یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے زیارات کی جو مستحبات اور اس کے شرائط بیان کیے گئے ان کو آپ دیکھیں کہ لباس پاک ہو، غسل کر کے جائے، کربلا جائے تو مستحب یہ ہے کہ کربلا جاتے وقت غسل کر کے کربلا میں زیارت کے لیے نہ جائے، بلکہ جس خاک اور جس لباس میں گیا ہے پہلے اس سے زیارت کرے تاکہ وہ خاک جو راستے میں اس کے جسم پہ پڑی ہے اسی خاک پہ زیارت کرنے کے بعد پھر غسل کرے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زیارت دے. پہلی زیارت کو جس طرح سے پہنچا ہے تھکا ہوا جس طرح ہی پہنچا ہے وہ پہلی زیارت اسی طرح کر لے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ ایک دفعہ زیارت کے لیے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. سوال بھیجیں محمد والے محمد پر. ایک اور سوال بھیجیں محمد والے. ہماری گفتگو سفیران کربلا کے عنوان سے اس جگہ تک پہنچی تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ روایات اور کچھ آیات بیان فرمائی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں نے ہمیں کچھ چیزوں کی طرف رغبت دلائی تھی. ہم نے امام صادق کی حدیث پڑھی تھی جس میں امام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے اور معرفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں پچھلے دنوں کی اس بحث کا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نتیجہ انسان کے عمل میں نظر آتا ہے. اگر کوئی عمل نہ کرے اور معرفت کا دعویٰ کرے تو گویا اس نے معرفت حاصل نہیں کی، وہ جھوٹ بولتا ہے. اور اگر اس نے معرفت حاصل کر لی ہے تو اس کے عمل میں یہ اثر نظر آئے گا. پھر ہم نے امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں مولانا حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کا، کہ مولانا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت اللہ اصل چیز ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس معرفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تمام دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کی عبادت سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو اب کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت سے مراد اس کو کسی کو ماننے کی اس طرح ضرورت نہیں کہ اس کے تلے دب کر رہے. وہ جب وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تمام غلامیوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ معرفت اللہ کیا ہے؟ یہی جو آپ معرفت اللہ کا لفظ سنتے آ رہے ہیں، تو امام سے کسی نے سوال کر لیا کہ یہ معرفت اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کیا چیز ہے؟ تو مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ معرفت اہل کل زمان امامہم، کہ تمام زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا گویا کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے. یہاں تک ہماری گفتگو آپ کے سامنے پہنچ گئی تھی. یہ انشاءاللہ گفتگو آپ کے ذہن ہوگی. آج اس سے آگے ہم لے کے چلیں گے ایک اسٹیج اور آگے، اور اس میں کچھ عرفان، معرفت، پہچان، اس سے متعلق چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. گفتگو بہت پیچیدہ گفتگو تھی
اور میں نے کوشش یہ کی کہ وہ 5-6 دن میں نے خمسہ کے اندر اس کو پڑھا تھا، لیکن میں اس کو آپ 15 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ بیان کر دوں، کیونکہ موقع نہیں ہے میرے موضوع میں جتنا آتا ہے اتنا آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ معرفت سے متعلق پڑھنا پورا ایک میرا معرفت امام پر ایک پورا اشرہ ہے، ایک پورا خمسہ ہے، اس میں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا، اسی ایک آیت کو لے کر میں نے اس کو بیان کیا۔ لیکن یہاں پہ صرف میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایک جسے کہتے ہیں ایک سینیریو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معرفت کا لفظ ہماری اردو زبان میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذہن میں اردو والے معنی رہ جاتے ہیں، عربی میں اس کے بڑے دقیق معنی ہے، بڑے دقیق معنی ہے۔ اس معنی کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کسی طریقے سے آسانی سے ساتھ پہنچا دوں۔ ایک آیت آپ نے پڑھی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 20 ہے۔ غور سے توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا، اس میں کیونکہ تھوڑی سی پیچیدہ بحث ہے تو اس لیے شاید میں تیزی سے گزروں، تو اگر آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ بیچ سے نکل گئی تو پھر آخر تک شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے رسول، الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی کتاب، اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب زیادہ خطاب اس میں کیا ہے، یہودی خطاب ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آتینا ہم نے دی، ہم ان سب کو کتاب، یعرفونہ کب آیت آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ کے اندر موجود ہے، سورہ انعام، ٹھیک ہے، مدینہ میں موجود ہے، یہودیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپکلش چل رہی ہے، مسلسل وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اب رسول اکرم کے اور اصحاب کے درمیان ایک چیز جو اصحاب کے ذہنوں میں بھی یقیناً آ رہی ہوگی، وہ حل کرنے کے لیے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہودی بات کو نہیں مان رہے، ان کو سمجھا رہے ہیں، یہ تو پچھلی کتابوں کے ماننے والے ہیں، یہ تو پچھلے انبیاء کے ماننے والے ہیں، ان کو تو اللہ کا پیغام کا معلوم ہے کہ اللہ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے اس طریقہ کار میں ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی آئے گا اور نبی آنے کے بعد اپنے آئندہ آنے والے نبی کی خوشخبری بھی دے گا، اور ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کی خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ ایک رسول آئے گا، ایک سچی زبان تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ قرار دے گا، اور آخری نبی کی پیشن گوئیاں توریت میں انجیل میں مختلف طریقوں سے آئی ہیں، تو ان کو تو یہ بات معلوم ہے، یہ پہچانتے ہیں رسول کو، پھر یہ رسول کے ساتھ اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہاں پہ اسی سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو سنیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی رسول کو، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد پر، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون وہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا، جنہوں نے گھاٹے میں رکھا اپنے نفس کو، فہم لا یؤمنون بس وہ سب لا یؤمنون ایمان لے کے نہیں آئے یا نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کی ایک صفت بیان کی کہ یہ رسول کو ایسا نہیں کہ پہچانتے نہیں اس لیے مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ دشمنی کی ہے، یعنی خود مدینہ کے یہودی جو تھے یہ جانتے تھے کہ ایک نبی نے اس علاقے میں اس ٹیریٹری کے اندر ہجرت کر کے آنا ہے، تو رسول اکرم کے پیدا ہونے سے کئی 100 سال پہلے انہوں نے اپنی کتابوں کے اشارات کی وجہ سے، اپنے کتابوں میں آنے والی پیشن گوئیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا دیا تھا کہ جس جگہ اس رسول کو، آخری نبی کو، آخری حجت کو ہجرت کر کے آنا تھا، تو یہ وہاں پہنچ گئے تھے کہ ہم اس جگہ ہوں تاکہ رسول پیدا ہو ہمارے درمیان، تاکہ ہم اس جگہ موجود تو ہوں پہلے سے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے ہی اندر آتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے ان کے درمیان آئے، انہوں نے ان کو نہیں مانا، اپنی خواہشات کے نفس کی پیروی کی، ان کی مخالفت کی، اور ان کی شکایت اس وقت کے موجود بادشاہ سے کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دادگاہ میں جسے کہتے ہیں عدالت کے اندر پھانسی کی سزا، صلیب پہ چڑھنے کی سزا دلوا دی، انہی یہودیوں نے دلوائی تھی، انہی یہودیوں نے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ اس کے کانوں کو بھرا تھا، اور جو بہرحال واقعات ہوئے وہ ابھی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پہلے سے آ گئے تھے، اور ان کی دشمنی اتنی آیا تھی کہ کم از کم مجھے جہاں تک تاریخ میں نے پڑھا، وہ حضرت ہاشم تک جن کے بارے میں پتا تھا کہ ان کی اولاد سے ایک نبی نے پیدا ہونا ہے، تو ان کے زمانے میں ان کی اولادوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، حضرت ہاشم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ان کی دشمنی تھی۔ اب یہ آ گئے تھے مدینہ کے اندر، مدینہ کے اطراف میں آ کے رہ گئے تھے کہ رسول آئے گا تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوگا،
اور پھر جب کفار اس زمانے میں کافر رہتے تھے، مشرکین رہتے تھے اس مکہ مدینہ کے اندر، تو ان یہودیوں کو مارتے تھے، خوب ان کی ٹھکائی لگاتے تھے، خوب ان کو پیٹتے تھے جب تک یہ پاورفل نہیں ہوئے تھے. تو یہ ان سے کہتے تھے کہ دیکھو ایک ہمارا نجات دینے والا آئے گا، ایک ہمارا نبی آئے گا جس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے. یہ کافر یہ باتیں ان سے سن سن کے ان کے کان پک چکے تھے، ان کافروں کے جو مشرکین تھے یہ یہودیوں سے باتیں سنتے رہتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، اسی علاقے میں آنا ہے. یہ کہتے تھے پتہ نہیں کون آئے گا. اب 100 سال سے یہ باتیں سن رہے تھے. تو ایک زمانہ وہ آیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ میں پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ اسٹوری شارٹ کے ان کو پتا چلا کہ مکے کے اندر ایک رسول نے رسالت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. یہ حج پہ تو جاتے ہی تھے. ایک سال جب یہ حج پہ گئے تو ان کی ملاقات 6 افراد کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں پہ ہوئی؟ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں ہوئی. رسول اکرم خود جو ہے وہ ان کاروان جو آئے ہوئے ہوتے تھے ان سے ملنے جاتے تھے جو مختلف جگہوں پہ کعبے میں ٹھہرے ہوتے تھے. حج کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ جاتے تھے ان کاروانوں سے ملاقات کرتے تھے. انہی میں سے ایک کاروان جو یثرب سے آیا ہوا تھا، ان کے 6 افراد تھے، ان سے ملاقات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ایمان لے کے آ گئے، وہ ایمان لے کے آ گئے. ٹھیک ہے، کیوں ایک دم سے ایمان لے کے آ گئے؟ کیونکہ انہوں نے وہ یہودیوں سے سنا ہوا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے. وہ ساری نشانیاں جو یہودی بیان کیا کرتے تھے وہ ساری نشانیاں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی تھی. مکہ کے اندر ان کے حالات ان کے سامنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہودیوں کو یہ ساتھ دیں، یہودی ان کے ساتھ ملے اور یہ ہماری پٹائی لگائیں، ہم ان کو مان لیتے ہیں. تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد کہا کہ اے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد محمد والا کہ آپ ہمارے پاس کوئی اپنا مبلغ بھیجے جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتائے. ہم آفیشلی آپ کو دعوت دیتے ہیں تاکہ آپ کا ایک پیغامبر، آپ کا ایک مبلغ آپ کی طرف سے ایک پیغام کو پہنچانے والا ہمارے درمیان مدینہ میں آئے. وہ ہماری پروڈکشن کے اندر ہوگا اور وہاں پہ پیغام کو بتائے تاکہ ہم اسلام کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروا سکیں، کیونکہ رسول اس وقت مدینہ نہیں گئے تھے. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو، جو کہ قاری قرآن بھی تھے، بہت زبردست آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اور ان کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ریزمبلنس تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت خوبصورت ہے. مصعب بن عمیر مکہ کے ان نوجوانوں میں تھے، ان خوبصورت اور جسے کہتے ہیں کہ پرفیکٹ لباس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنگ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہے. کہتے ہیں مصعب بن عمیر ایک بڑے امیر خاندان کے، بڑے بزنس مین خاندان کے بیٹے تھے. ان کی ماں کا بھی بہت بڑا بزنس تھا. اور کہتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر کسی جگہ سے گزرتے تھے، بہترین یمنی لباس، انہوں نے بہترین ان کا لباس کا کپڑا اور ہوتا تھا، ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ جس جگہ سے مصعب بن عمیر گزرا کرتے تھے ان کی خوشبو تھوڑی دیر تک وہاں موجود رہتی تھی. اتنے جسے کہتے ہیں جامع زیب اور خوبصورت تھے. لیکن جب یہ اسلام لے کے آئے تو ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا. ان کی ماں نے گھر سے نکال دیا. اور جب یہ جانے لگے تو کہا کہ کدھر جاتے ہو؟ کہا کہ جا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جہاں اللہ نے قسمت دی وہ جہاں کہیں گے وہیں پہ رہیں گے. تو کہا کہ یہ جو لباس پہنا ہے یہ بھی میرے مال کا ہے، یہ بھی اتارو. یعنی ان کو بالکل ایک منیمم لباس میں گھر سے نکلنا پڑا. پورا لباس بھی ان کی ماں نے ان سے لے لیا. اور جب جنگ احد میں آپ کو پتا ہے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کے پاس کھانے کو بہت کم تھا. یعنی تازے رسول اکرم پہنچے تھے تو کہتے ہیں کہ جب شہید ہوئے تو ان کے پاس جو چوغا تھا، ایک کھدر کا بنا ہوا ایک چوغا تھا جو پہنتے تھے، کہ وہ بھی پوری ٹانگیں کور نہیں کرتا تھا. مصعب کو جب دفنانے لگے تو کہا کہ اسی چوکے میں دفنا دو. تو کفن کے طور پہ اسی چوکے کو استعمال کیا گیا. تو ان کی ٹانگیں بھی اس میں نہیں آتی تھی. یعنی اس طرح سے حال تھا. تو رسول اکرم نے ان کی قبر پہ آنے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد آئے اور مصعب کے لیے دعا کی تھی. کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ مصعب جو ہے وہ کس طرح شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر رہا کرتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اس کے اوپر غربت کی حالت آ گئی. تو مصعب بن عمیر رسول اکرم کے بڑے فیوریٹ اور بڑے پسندیدہ اصحاب میں سے جوان تھے بالکل. تو رسول اکرم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا ان لوگوں کے ساتھ. کہاں پہ؟ مدینہ کے اندر. اب 1 سال تک مصعب بن عمیر نے وہاں پہ لوگوں کو قرآن پڑھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کیا تھی؟ رسول اکرم تبلیغ کرتے وقت کوئی ان کو ایسے دعوت نہیں دیتے جیسے ہم دعوت دے رہے ہوتے. رسول اکرم قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے. ان کو قرآن سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے، قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے. تو مصعب نے ایک تو قرآن کی تعلیم دی، قرآن کے ذریعے ان کو دعوت دی. ان کی دعوت کا نتیجہ تھا کہ رسول اکرم کے پہنچنے سے پہلے تمام تقریباً مدینہ مسلمان ہو چکا تھا. سوچیں آپ کتنے بڑے ان کی شخصیت تھی. تو رسول اکرم سے پہلے جب مدینہ کے اندر یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو اب یہودیوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہمارے وہ تھے پارٹی کے بندے نے آنا تھا، یہ تو مسلمانوں میں ان کفار کے بیچ میں یہ رسول پیدا ہو گیا، یہ تو یہودی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ یہودیوں کے دماغ میں یہ بتا ہوا تھا کہ نبی جو آخری آئے گا وہ انہی کے درمیان سے آئے گا، کیونکہ اب تک انبیاء کا سلسلہ یہودیوں میں چلا آ رہا تھا. بنی اسحاق کے اندر، بنی اسحاق کی جو نسل تھی، حضرت یعقوب
حضرت سلیمان اور یہ سارے سلیمان کہہ رہا ہوں حضرت یوسف اور یہ سارے کے سارے اس نسل میں آئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نسل تھی بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، یہ کہتے تھے آخری نبی بھی اسی کے اندر آئے گا. تو ہم انہوں نے مخالفت شروع کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو جملہ بیان کیا نا، یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، آپ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ آ گیا ہوگا کس طرح سے یہ رسول کو پہچانتے ہوں گے، ایسے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اب جو کسی بیٹے کو پہچانتا ہے اپنے، تو کیا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بیٹا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا؟ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ یہودی اس طرح پہچاننے کے باوجود رسول اکرم کے کٹر دشمن تھے، سخت دشمن تھے، ہر وقت جان لینے کے جسے کہتے ہیں در پہ رہتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے، کہیں کبھی پتھر گراتے تھے، کبھی کسی کو منافقت کے لباس میں ان کو زہر دینے بھیج دیتے تھے، مختلف طریقوں سے انہوں نے کوشش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی. تو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کیا وجہ نظر آتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے اللہ کی مخالفت کی. ان یہودی کون تھے؟ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، انہوں نے جو ہے وہ رسول کی مخالفت کی، انہوں نے جو ہے وہ مومنین کی مخالفت کی. خود خداوند کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وقالت الیہود، ایک سوال بھیجے محمد والے محمد پر. وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یعنی انہوں نے اللہ، یہودی جو ہے وہ اللہ کے مخالف تھے. کیسے؟ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. قرآن مجید میں یہ قول نقل کیا گیا وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. کہتا ہے کہ اور یہ یہودی کہتے ہیں، وقالت انہوں نے کہا، کیا کہا کہ یہود جو ہے وہ یہود کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں. یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بنے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بنے ہوئے ہیں. واللعنوا، اور لعنت ہے اس بات کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر. واللعنوا بما قالوا، اس وجہ سے جو یہ کہہ رہے ہیں. اب لہجہ دیکھیں کتنا سخت لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آ رہا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو بنا رکھے. بل یداہ مبسوطتان، ان کے اپنے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ بنے ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ تک کو نہیں چھوڑا اپنی دشمنی سے. پھر اس کے بعد کتاب کے خلاف انہوں نے اقدام کیا، یعنی جو کتاب ان کے پاس بھیجی توریت، اس کی بھی مخالفت کی. جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی، اس کی بھی مخالفت کی. اور ان کا یہ کام تھا کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آتے تھے، اس میں یہ تحریف، اپنا قلم چلاتے تھے، اس میں یہ تحریف کیا کرتے تھے، یہ جا بجا کر دیا کرتے تھے کلمات کو. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کتابوں کے اندر جو تحریف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من الذین ہادوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہتے ہیں کہ یہ لوگ کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا کرتے تھے. یہ یہودیوں کی صفات قرآن مجید میں بیان کی. یعنی پہلے اللہ کی مخالفت کی کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. پھر انہوں نے کتاب کی مخالفت کی. کیا کہا کہ یہ لوگ جا بجا کر دیا کرتے تھے کتاب کے حروف کو، کلمات کو جا بجا کیا کرتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لفظ کلمہ اس سے مراد کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ کسی کے ذہن میں کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ کلمہ ورڈ، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کے کلمہ کے ورڈ کے ہیں. لیکن خود قرآن مجید کلمہ کے لیے جو معنی استعمال کرتا ہے، یا کلمہ لفظ جو استعمال کیا ہے، وہ اس نے شخصیت کے لیے بھی استعمال کیا ہے. یعنی جناب عیسیٰ سلام اللہ نبی نا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا کلمہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی ہم نے حضرت عیسیٰ کو کلمہ بنایا، اپنا کلمہ بنایا، یہ اللہ کے کلمے میں سے ہے، اللہ کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے جا بجا کر دیا، جا بجا اپنی جگہ سے ہٹا دیا کلمہ خدا کو. یعنی حضرت عیسیٰ کو جو ان کا مقام تھا اس جگہ سے ہٹا دیا. ایک معنی اس کے یہ بنتے ہیں. اور دوسری معنی کیا بنتے ہیں کہ ان کے پاس جو کتاب تھی اس میں یہ تحریف کیا کرتے تھے. ان کی قوم کی کیا بدبختی تھی؟ ان کی قوم کی بدبختی یہ تھی کہ یہ صرف اپنے علماء کی بات سنتے تھے، جن کو یہ احبار کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور خود سے کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے. کتاب ان کے ہاتھوں میں تھی، بار بار ان کے بارے میں کہا گیا کتاب پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، زبانی کتابیں پڑھتے تھے، اپنے علماء سے جو سنتے تھے وہ بیان کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ دیکھتے نہیں، کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کتاب کی طرف عقل سے کام نہیں لیتے تھے، اپنے علماء احبار کی باتوں کو مانا کرتے تھے. اور احبار کیا کرتے تھے؟ کتاب کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کتاب کی مخالفت کی. اس کے بعد انہوں نے مومنین کی مخالفت سے بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی دشمنی کو چھوڑا نہیں مومنین کو. خداوند کریم کیا فرماتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو یہ یہودی جتنے بھی تمہارے پاس آنے کی کوشش کریں، لیکن کیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے
بدترین لوگوں کا دشمن ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو تم اپنا سب سے بدترین دشمن پاؤ گے، للذین آمنوا، ٹھیک ہے، جو ایمان لائے ان کے لیے بدترین دشمن پاؤ گے کس کو؟ الیہود، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین مکہ کو تم بدترین دشمن پاؤ گے اپنا، اور کس کو دشمن پاؤ گے؟ یہودیوں کو۔ عیسائیوں کو یہاں پہ ذرا سی تخفیف دے دی گئی کہ عیسائی تمہارے اتنے دشمن نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید میں بعض دفعہ آیا ہے کہ یہ عیسائی بعد میں بہت سارے مسلمان ہوں گے، اور ہماری روایات میں جو جملے ملتے ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہوں گے دوبارہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو جتنے فالوورز ہوں گے ان کے، جب عیسیٰ نماز پڑھیں گے امام زمانہ کے پیچھے، تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے جو حضرت عیسیٰ کے سچے فالوور ہوں گے۔ میں کہنے کا مقصد یہ، تو یہاں پہ عیسائیوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا، آگے اس کو ذکر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی وہ اجتہاد نہیں کر رہا، یہاں پہ آگے قرآن کی آیت کے اندر یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جو تم پاؤ گے قریب ان اپنے ان لوگوں ان مومنین کے، مودتاً تھوڑی سی محبت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے ہیں، الذین کون، کن کو پاؤ گے؟ قالو، جو کہتے ہیں انا نصارا، ہم نصارا ہیں، ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا، یہ ساری آگے لمبی آیت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے مخالفت اتنی رسول کی کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑ گیا کہ دیکھو رسول، تم ان سے جتنی بھی قراردادیں کر لو، جتنے بھی ان سے معاہدے کر لو، تم ان کافروں کو، ان مشرکین کو، ان یہودیوں کو اپنا سب سے اعلیٰ اور جسے کہتے ہیں فرسٹ درجے کا دشمن پاؤ گے۔ یہ آیت صرف اس زمانے کے یہودیوں کے لیے نہیں تھی، یہ آیت اس زمانے کے یہودیوں کے لیے نہیں تھی۔ تو آج بھی جو ان سے پینگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی غلامی کر کے اور ان کی جو ہے وہ کچھ جوتیاں اٹھا کے، جوتیاں سیدھی کر کے، ان سے بڑے بڑے معاہدے کر کر، ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ شپمنٹس کے بزنس کے معاہدے کر کے ان کو اپنے غالب کرنے کا، آخر میں جوتا پڑنا سر پہ ان کے، انہی کے جوتوں کے نیچے ذلت کی، پستی کی زندگی وہ آج گزار رہے ہیں، وہ جوتا بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان کے طرف سے کوئی جاتا ہے تو بے عزتی کر کے آتا ہے، ان کے سارے استقبالوں کے باوجود کہتا ہے کہ کتنے بیوقوف لوگ اتنا پیسہ اس پہ ضائع کیا ہوا ہے، میرے فلاں ٹاور ان کے محلوں سے بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ان سے جتنی دوستی کر لیں، جتنے ان کے ساتھ بزنس ٹریڈ کر لیں، جتنا آپ ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے پیسہ بہائیں، اپنی محبتوں کا اظہار کریں، نشاور کریں، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ زیادہ آپ کو، جسے کہتے ہیں نا، اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یہودی کون تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دشمن مومنین کے، یہ دشمن کتاب کے، یہ کتابوں میں تحریف کرنے والے، اور یہ رسول کے دشمن۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، امام صادق علیہ السلام کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کو جو روایات میں نے سنائی اور یہ آیت آپ کو سنائی، اور یہودیوں کا رویہ جو میں سنایا، یعنی ایک ٹرائنگل بن گیا نا، ایک طرف میں نے آپ کو یہودیوں کا رویہ بتایا، ایک طرف میں نے قرآن کی آیات سنائی، ایک طرف میں نے آپ کو امام صادق اور امام حسین علیہ السلام کی روایت پڑھ کے سنائی۔ اب ان تینوں کو ذرا ایک پیرائے میں دیکھیں تو یہ ایک پیراڈاکس ہے کہ امام کہتے ہیں کہ جو معرفت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو معرفت رکھتا ہے ان کے عمل میں عبادت اور ان کے عمل کے اندر وہ معرفت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ معرفت رکھتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معرفت رکھنے کے وہ عمل میں ان کے نہیں آ رہی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام صادق کی روایت میں نے بیان کی تھی پرسوں کہ امام صادق کہتے ہیں معرفت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے عمل میں نظر آئے، ٹھیک ہے نا۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ جو معرفت رکھتا ہے، معرفت کا لفظ آتا ہے اس کے لیے نا، جو جھوٹ بولتا ہے اگر وہ عمل میں ظاہر نہ ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہ پیراڈاکس سمجھ آیا آپ کو کیا ہے؟ کہ ایک طرف معرفت کا نتیجہ اللہ سے محبت، مومنین سے محبت، رسول سے محبت، امام صادق کی حدیث کے مطابق یہ ہونی چاہیے، یہ لازمی جز ہے۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی جو ہے وہ رسول کی معرفت رکھتے ہیں۔ تو اب یہ پیراڈاکس ہو گیا کہ معرفت رکھتے ہیں لیکن یہود کی رسول اکرم سے دشمنی ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے جو انشاءاللہ میں اس کا جواب آج نہیں دوں گا، یہ اپنے ذہنوں میں رکھیں اور سوچیے گا اس کے بارے میں، کل میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فوراً بیان کر دوں گا تو آپ کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں آئیں، اس کو سوچیے گا کیونکہ یہ مجالس
جو ہے وہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان میں جو باتیں آپ سنیں ان کو آپ پروسیس کریں، ان کے جو عملی نتیجے یا فکری نتیجے جو ہیں ان کو آپ کے ذہن میں ایک پروسیس کے تحت آنا چاہیے، تاکہ ہم بھی تو سوچیں کہ ہم صرف سننے کے لیے تو نہیں آئے، ہم آئے یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے۔ امام صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی ہے نا یہ، تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا میں جواب کو کل دوں گا۔ آج میں اس بات کو یہاں پہ روک رہا ہوں اپنی اس گفتگو، کیونکہ ٹائم بھی میرے پاس جو ہے وہ بہت اب کتنا یہ ابھی ہے میرے پاس آدھا گھنٹہ، تو میں اس میں مصائب کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اپنی اگلی بات کو آپ تک پہنچاؤں۔ ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور سلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہ تعالیٰ نے انہی یہودی کے بارے میں مسلمان جو رویہ اپنا رہے تھے رسول اکرم کو تاکید فرمائی، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں کیا تھا طریقہ کار؟ سورہ بقرہ کی جب آپ تلاوت کریں گے، سورہ آل عمران کی تلاوت کریں گے، وہاں پہ مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بعض مسلمان ایسے تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑی سی مشکلات آ رہی تھیں تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب یہ گورنمنٹ کہاں تک باقی رہے گی، کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی حاوی آ جائیں، بھائی جنگ خیبر ہو گئی، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حملہ کرنے آ گئے، جنگ خندق ہو گئی، اتنی ساری جنگیں ہوئی، یہودی اس میں شامل ہو گئے، تو ان کو ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ یہ حاوی آ جائیں تو یہ ہماری پٹائی کر دیں، ہم تو انہیں کے پڑوس میں رہتے ہیں، خیبر پڑوس میں ہی ہے مدینے کے۔ تو انہوں نے اپنا طریقہ خیال کیا رکھا تھا کہ ان کے پاس بھی اپنے پنگیں بڑھائی ہوئی تھی، اور ان کے پاس بھی مسلمانوں میں بھی ایسی منافقت کے ساتھ رہ رہے تھے کہ کبھی ان کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں بھی وہ رکھتے ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس طرح کی باتیں آ رہی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو سنانے کے لیے رسول اکرم سے ایک بات کی، کہتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود، یہ یہودی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى، میں نے آپ کو یہ لفظ بتایا تھا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، یہ لن کا لفظ فعل مضارع پریزنٹ ٹینس کے اوپر آتا ہے، اور یہ مستقبل میں جا کے حتمی نفی کر دیتا ہے، یعنی آئندہ یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتا ہے فعل مضارع پہ، یہ لفظ لام نون لے کے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ولن ترضى عنك اليهود، کہ اے رسول یہ یہودی آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، ولا نصارا، اور نہ ہی نصارا آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کب تک، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، یعنی آپ ان کے لیے ساتھ جو معاہدے کر لیں، کچھ کر لیں، یہ راضی ہوں گے نہیں جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ یعنی ان کا معیار یہ ہے کہ آپ یہودی ہو جائیں یا آپ عیسائی ہو جائیں تب یہ آپ کو مانیں گے، ادروائز آپ کو مانیں گے نہیں۔ تو یہ ہمیں کرائٹیریا دے دیا کہ اب ایک حد تک جانا ہے جہاں تک مشترکات ہیں، لیکن اس سے آگے اپنے آپ کو ان کے آگے نہیں کرنا۔ تو یہ آگے قرآن مجید میں یہ ہمیں ہدایت ملتی ہے، قل ان ہدی اللہ، قل ان ہدی اللہ هو الہدا، کہ بے شک ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کی، ٹھیک ہے، اس قرآن کے آنے کے باوجود بھی، اس ہدایت کے آنے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، تو علم آنے کے بعد تو مَا لَكَ، نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ولی، کوئی مددگار، ولا نصیر، سوری کوئی ولی، کوئی سرپرست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان تمام ہدایات کے بعد اگر مسلمانوں نے، صرف 1400 سال پہلے مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، آج کی مسلمان کی بات بھی ہو رہی ہے، قرآن کی آیات ہر زمانے پر تطبیق ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا، عرض کیا تھا کہ آپ جب بھی میرے آیات کو سنیں، بعض دفعہ آپ کو لگے گا کہ میں آیات کو زیادہ پڑھ رہا ہوں، لیکن وہ آیات اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ جب اس آیت کو آپ آج کے سینیریو میں دیکھیں گے، آج کے حالات کے سینیریو میں دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اگر تم نے ان کی پیروی، ان کی اتباع، ان سے دوستی کی کوشش کی، تو نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا کوئی ولی ہوگا، یعنی تم دعویٰ کرتے رہو کہ یہ میرا ولی، یہ میرا ولی، تو وہ تمہارا ولی نہیں ہوگا، اور نہ تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مددگار ہوگا۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ سے ولایت، اللہ کی ولایت، اللہ کے رسول کی ولایت، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام کی ولایت کے نیچے آنا ہے، تو ان تمام شرائط کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اب یہ شرائط ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ اب میں اپنی گفتگو کو آخر کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ شرائط ہمیں پتہ کہاں سے چلیں گی؟ یہ پتہ ہمیں رسول اکرم کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اہل بیت کے بارے میں میں بیان کروں گا ساتھ ساتھ، اور قرآن کے بارے میں بھی، دونوں کو بیان کروں گا۔ کل اور آج کی گفتگو میں یہ 2 دن گفتگو انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہوگی، کیونکہ
سفیر کے لیے، ایک دائی کے لیے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. نہ صرف سفیر اور دائی کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو مسلمان ہونے کی کوالیفیکیشن کیا ہے وہ بیان انشاءاللہ آج سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ سے خطاب کرتے ہوئے سورہ مریم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ خذ، پکڑ لے، تھام لے، ٹھیک ہے، کیا؟ کتاب کو قوت کے ساتھ، تھام لے کتاب کو قوت کے ساتھ. وآتیناہ، اور ہم نے اس یحییٰ کو کیا دیا؟ آتیناہ، ہم نے اس کو عطا کیا حکم، اپنی حکمت اس کو عطا کی. صبیہ، بچپنے کی حالت میں، بچپنے کی حالت میں اس کو اپنی جو ہے وہ حکمت جو ہے وہ عطا کی. یہاں پہ اس وقت مجھے حضرت یحییٰ سے کے واقعات بیان نہیں کرنے، یہ کلی حکم یہاں سے اخذ کرنا ہے. کلی حکم کیا اخذ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں میرے دین پہ عمل کرنا ہے، میرے راستے پہ چلنا ہے، تو تمہیں کتاب کو جو میری طرف سے آئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اس مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ میں 24 گھنٹے ایک کتاب ایسے پکڑ کے بیٹھا رہا ہوں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ آپ جب کسی سے سمجھتے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑ لو، یا باپ بیٹے سے کہتا ہے میری یہ نصیحت جو ہے وہ گرہ میں باندھ لو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیٹا کیا ہے کہ آپ نصیحت کی، میں نے گرہ باندھ لی. یہ ہوتا ہے مطلب اس کا؟ یہ محاورہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نصیحت کے ذریعے جو کام میں کرنے کو کہہ رہا ہوں وہ کام انجام دو، اور اس نصیحت کے ذریعے جو میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس سے باز رہو. ایک آسان سے الفاظ میں جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو کیا فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. تو اس قرآن کی یوٹیلیٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس قرآن کی یوٹیلیٹی کیا ہے. اور ہر چیز کی ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے نا، جس مقصد کے لیے وہ چیز بنی ہوتی ہے، پروڈیوس کی گئی ہوتی ہے یا نکالی گئی ہوتی ہے، ایکسٹریکٹ کی گئی ہوتی ہے، تو اس کی کوئی یوٹیلیٹی ہوتی ہے. اس یوٹیلیٹی کے تحت اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو اس کا پرپس فیل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم زمین کھودتے ہیں، آئل نکالتے ہیں، اس سے پیٹرول بناتے ہیں. پیٹرول کی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ پیٹرول کی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ گاڑی میں ڈالیں، گاڑی چلائیں، یہی ہے نا یوٹیلیٹی. یعنی ریفائن کرتے ہیں، اس کو سارے پروسیس سے گزارتے ہیں. کس لیے؟ کہ اس کو گاڑی میں ڈالیں، جہاز میں ڈالیں، ٹرین میں ڈالیں، جہاں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے ایندھن کی، وہاں پہ پیٹرول کو ڈالیں اور اس کو استعمال کریں. اگر آپ اس پیٹرول کو گاڑی میں ڈالنا، گاڑی نہ چلائیں، تو آپ نے یوٹیلیٹی کی وہ چیزیں تو پوری کر دی لیکن اس سے استفادہ نہیں کیا. یا مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی ایسی اور چیز ہو، مقصد اس کا کچھ اور ہو بنانے کا، مقصد کچھ اور ہو. یہ موبائل فون یہ ایجاد ہوا تھا کس لیے؟ یہ والا سیل فون جو یہ چوڑی اسکرین والا، بڑی اسکرین والا، بٹنوں کے بغیر جو ہوتا ہے، اسے آپ اسمارٹ فون کہتے ہیں. یہ کس لیے ایجاد ہوا تھا؟ کہ کمپیوٹر کا نیم البدل بن جائے. یعنی وہ کام جو آپ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ آپ کو، لیکن آپ پھر 80% یا 70% کام آپ کے موبائل فون پہ ہو جائیں. لیکن اگر آپ ابھی بھی اس موبائل فون کو صرف فون کے لیے استعمال کریں تو اس کے لیے آپ پرانا جو بٹن والا فون آتا تھا وہی لیکن استعمال کر سکتے تھے $50 کا. کیوں یہ $1500 $1600 کا فون لیتے؟ اس لیے کہ اس کی یوٹیلیٹی کا ایک مقصد ہے، یا اس کو کسی ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں پہ موبائل فون کے بارے میں پتہ نہ ہو اور وہ اس کو ایز اے پیپر ویٹ استعمال کرنا شروع کر دیں کہ بہت اچھا پیپر ویٹ ہے، ہاتھ میں چپتا بھی نہیں ہے، لکڑی رکھو تو پھانس چپ جاتی ہے، تو یہ پیپر ویٹ کے طور پہ ہے. تو آپ کہیں گے کہ آپ نے اس مقصد کو فوت کر دیا جس مقصد کے لیے بنا تھا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں خالی. تو مقصد ہر چیز کا جو ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ فیل ہو جاتا ہے. قرآن مجید کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمیں ہدایت دے. کس طرف؟ اس جہان کی طرف جس تک ہماری رسائی نہیں ہے. آپ اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھنا شروع کریں، قرآن مجید ہمیں بہت زیادہ بلند منازل بیان کر رہا ہے. ایک ترقی، سائنس، ایک ہر چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا یہ سائنس اس سے زیادہ واضح طور پہ باہر سائنسدان ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید میں جو اتنا واضح بھی نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو سائنس جتنی بھی ترقی کر لیتی ہے نا، یہ آپ کو اٹھا کر زیادہ سے زیادہ مریخ تک لے جائے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ مریخ تک لے جائے گی، یا آپ کو زمین کی تہہ تک پہنچا دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے 7 سماوات، 7 آسمان بنائے ہیں اور یہ ساری کی ساری ترقی اس پہلے آسمان کے اندر ہے. یہ ساری کی ساری ترقی جو ہو رہی ہے سائنس ہمیں اس پہلے آسمان کے اندر بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. قرآن کی آیات زیادہ ہوگی نا کوئی آج؟ ایک طرف حدیث محمد والے محمد پہ. میں ہمیں عادت نہیں ہے قرآن کی آیات سننے کی. وہ میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ مولانا ہم وہاں تراویحوں سے بھاگ کے یہاں شیعہ ہوئے تھے, یہاں پہ قرآن سننے کو مل جاتا آپ کی مجلس کے اندر قرآن قرآن قرآن, وہاں بھاگ گئے تھے ہم اس سے. تو بہرحال تو تھوڑا سا تحمل کریں, میں کسی مقصد کے لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں ممبر سے بیان نہیں ہوتی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ساری سائنسز کو بیان کر رہا ہے, ساری سائنسز کو بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات, اس زمین اور آسمان کی خلقت میں. جب سماوات کہتے ہیں نا, سماوات سے مراد یہ آسمان نہیں ہوتا, یہ صرف آسمان نہیں ہوتا جس میں مریخ, زحل, یہ عطارد اور یہ مختلف جوپیٹر اور یہ مختلف سیارے آتے ہیں, بلکہ یہ بیونڈ کی بات کر رہا ہے. وہ 6 آسمان, وہ 7 آسمان جس کے بارے میں کہتے ہیں خلق سبع سماوات, کہ میں نے 7 آسمانوں کو خلق کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ان کو خلق کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا فرماتا ہے, میں نے زمین کو خلق کیا. یعنی جتنی اسپیس سائنسز ہو گئی, جتنی آسمان سے متعلق سائنسز ہو گئی, ساری کی ساری اپنے ذہن میں رکھیے گا, وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے والارض, اور اس زمین کو, جتنی جیولوجی کی, جتنی زمین کے بارے میں سائنسز آتی ہیں نا, جو زمین کی تہوں کے اندر گھستی ہیں, فوسس تلاش کرتی ہیں, آئل تلاش کرتی ہیں, جو زمین کے بارے میں جتنے بھی علوم ہیں, ٹھیک ہے, جغرافیہ ہو گیا, جیولوجی ہو گیا, یہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار, کہتے ہیں اور رات اور دنوں کے آگے پیچھے آنے میں, وفلک التی تجری, اور ان کشتیوں کے سمندر کے سینے کے اوپر لہروں کو چیرتے ہوئے چلنے میں, ٹھیک ہے, بما ينفع الناس, جس میں لوگوں کے لیے نفع ہے, وما انزل اللہ, اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے. کیا نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے؟ بارش کو نازل کرتا ہے, پانی کو نازل کرتا ہے, ٹھیک ہے. من ماء, پانی, فاحیا به الارض, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ زندہ کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, اور یہ کس میں بتا رہا ہے؟ قرآن مجید میں بتا رہا ہے. آگے قرآن مجید نے ایک اور جگہ کچھ اور فرمایا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے ان مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں. ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس پانی کے ذریعے آسمان سے برساتے ہیں, اس سے زمین کو زندہ کرتے ہیں. بعد موت ہے, اس کے مر جانے کے بعد, وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح, یہ پوری آیت چل رہی ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون, یہ آیات ہیں اس قوم کے لیے, یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے, جو اپنے تفکر کو, تعقل کو جو ہے اس کے اندر استعمال کرتی ہے. یعنی یہ باتیں تمہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. مسخر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنائی ہے, میرے کن سے یہ فیکون ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے تمہارے اندر یہ ایبلٹی رکھی ہے, یہ پاور رکھی ہے کہ تم اگر محنت کرو تو ان 7 آسمانوں کو اپنے لیے مسخر کر سکتے ہو. ان 7 آسمانوں کے اندر جو چیزیں ہیں, خصوصاً زمین کے اندر جو چیزیں, وہ میں نے تمہارے لیے رکھی ہیں. اے مسلمان, اے انسان جو ایمان لے کے آیا ہے, یہ تمام کائنات میں نے تیرے لیے خلق کی ہے, لیکن تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. اس کی محبت میں مجھے نہ چھوڑ دینا, اس کی محبت میں مجھے نہ چھوڑ دینا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سسٹم بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید ایک سسٹم بتا رہا ہے کہ چل رہا ہے کہ اس کائنات کی خلقت سے بیان کرنا شروع کرتا ہے جو بیونڈ دا حدود ہے اس دنیا کی, ٹھیک ہے, اس دنیا کی حدود سے باہر کی چیزیں بیان کر رہا ہے. اور اس کے بعد ایک سوال ہے جمعہ والے منہ پہ, یعنی عرش الہی کو ذکر کرتا ہے, جنت کو ذکر کرتا ہے, دوزخ کو ذکر کرتا ہے, اور پھر اس سے نیچے آتے جب وہ بیان کر دیتا ہے خلقت آسمان و کائنات کو بیان کرتا ہے, اس کے بعد خلقت آدم پہ آتا ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس نے آدم کو, تمہارے سامنے نہیں تھا, ہم نے اس کائنات کے اندر آدم کو خلق کیا. اس خلقت آدم کو بیان کرتے کرتے قرآن مجید کے اندر آپ کو واقعات سناتا ہے. فلاں قوم کی جو ہے وہ سیاست یہ تھی, انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا, انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا. ایک پولیٹیکل سائنس بتاتا ہے کہ انہوں نے کس سیاست سے کام لیا جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے, اور کس سیاست سے کام لیا کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ مل کے اتنی ترقی کی کہ انہوں نے بہت دنیا کو فتح کر دیا. تو ایک پولیٹیکل سائنس, ایک سسٹم بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر, کہ ہم نے قرآن مجید کے لیے سارے سسٹم بیان کیے. پھر اس کے بعد سنت الہی کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی سنتیں کیا ہے, کون سے کام کرنے کی وجہ سے اللہ جو ہے عذاب دیتا ہے, کون سے کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقی دیتا ہے, اور کون سے کام ایسے کہ جو انسان کو اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں, اور کون سے کام ایسے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اگر اس نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھیں, اس نگاہ سے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, تو ایک کینوس بڑا ہو جاتا ہے. پہلے آپ ایک چھوٹے سے کینوس کے تحت دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ قرآن مجید کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے کینوس میں یہ پوری کائنات
یہ عرش، یہ جنت، یہ دوزخ، وہ سب آ جاتی ہے. اب آپ اس کینوس کے اوپر اپنی پکچر کو، اپنے دین کی، اپنے ذہن کی، اپنے عقل کی پکچر کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ترسیم کرتے ہیں، بناتے ہیں اس کے اوپر. تو ہمیں مسلمان کو اس طرح سے سوچنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ قرآن جو تمہیں دیا گیا تھا، اس میں میں نے پولیٹیکل سائنس بھی سکھائی ہے، اس میں میں نے جیولوجی بھی کے بارے میں بتایا، اس میں میں نے تمہیں سائنسز کے بارے میں بتایا، اس میں میں نے تمہیں حتیٰ کہ وہ مائکرو بایولوجی، وہ زولوجی، وہ باٹنی، وہ میڈیکل کی جو جسے کہتے ہیں دقیق چیزیں کہ انسان کی خلقت کس طرح سے ہوئی، اس کے مراحل تک میں تمہارے لیے سے بیان کر دیے. ساری چیزیں تمہاری اس کے اندر میں نے بیان کی ہیں. تو یہ چاند، سورج، یہ ساری چیزیں کس لیے بیان کی ہیں؟ تاکہ انسانیت کی تکامل کے اندر تم مددگار ثابت ہو. یعنی ان کو تسخیر کرتے جاؤ اور اپنے آپ کو تکامل پہ پہنچاتے جاؤ. یعنی ان کی ایک ایک کر کے تسخیر کرنا. دیکھیں کسی زمانے میں انسان کی رسائی چاند تک نہیں تھی، لیکن تسخیر کر لیا نا. کسی زمانے میں انسان کی رسائی ان چیزوں پہ نہیں تھی کہ وہ زمین سے نکال کے تیل، زمین کو تیل نکالے اور پھر اس سے انرجی پیدا کرے اور اس سے یہ گاڑیاں چلائے. اس نے تسخیر کر لیا. گرمی سردی کو انسان نے کنٹرول کر لیا. حتیٰ کہ آپ آرٹیفیشل بارشیں بھی برسائی جانی شروع ہو گئی ہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آ چکا ہے لیکن ابھی ہمیں کھلا معلوم نہیں ہے، کہ زلزلے بھی انسان کے کرنے سے آنے شروع ہو جائیں گے. انسان ایسی جگہ ایسا کام کرے گا کہ زلزلے جس جگہ پہ بھیجنے ہوں گے وہاں زلزلے بھیج دے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی انسان جیسے جیسے علم میں بڑھتا چلا جائے گا، انسان اس کائنات کے رازوں کو تسخیر کرتا چلا جائے گا. اب میرا ایک سوال ہے، ان کائنات کے رازوں کو تسخیر کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے یا مسلمان کے علاوہ کوئی ہونا چاہیے؟ سوال ہے نا. یہ اللہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کتاب کس کو دی تھی؟ دی پوری انسانیت کو تھی، لیکن دی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں. یہ کسٹوڈین بنے تھے نا قرآن کے، اپنے آپ کو اللہ کے دین پہ ماننے والا یہ مسلمان کہتے تھے نا. تو ان کا سب سے پہلا فرض تھا کہ یہ اگر ان تمام چیزوں کو تسخیر کریں. ایک زمانے تھا جو گولڈن ایرا مسلمانوں کو کہلاتا ہے. ایک سوال بھیجو محمد والے محمد پہ. جس میں مسلمانوں نے ترقی کی، لیکن اس کے بعد مسلمان عیش و عشرت میں بڑھ گئے. مسلمان حکومتوں کے لالچ میں آ کے عیش و عیاشی میں ایسے پڑے کہ انہوں نے علم کی طرف، علوم کی طرف توجہ دینی چھوڑ دی. امام صادق علیہ السلام کے اگر شاگرد میں آپ دیکھیں تو ہمیں جابر بن حیان جیسے لوگ نظر آتے ہیں. ابو ریحان البیرونی ان کے شاگردوں میں سے نظر آتا ہے. یعنی بابائے فزکس، بابائے کیمیا. آپ دیکھیں علوم کے خزانے پھوٹ رہے ہیں امام صادق کے دربار سے. اور ہماری مسلمانوں کی حالت آج یہ ہے کہ ہم اب صرف تالی بجاتے ہیں. جب ہم سے کوئی کہتا ہے نا کہ ہم نے فلاں جو ہے وہ ایجاد کر لیا، ہم نے جو ہے وہ فلاں تھیوری کو بیان کر دیا، آئنسٹائن نے فلاں تھیوری کو بیان کر دیا، یا ہاکنز نے فلاں تھیوری کو بیان کر دیا، یہ کائنات کے اندر جو نظریہ دیا گیا کہ کائنات جو ہے وہ ایک بگ بینگ کے صورت میں نظر آئی، یا بگ کرنچ تھیوری کو پیش کر دیا گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قرآن میں پہلے سے موجود ہے اور ہم تالیاں بجاتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں پہلے سے تم نے تو اب کیا ہے. تو بھائی تم کیوں مر گئے تھے آگے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تمہیں کیا موت آ گئی تھی؟ اللہ نے تمہارے سامنے قرآن رکھا تھا نا. انہوں نے تمہارے قرآن سے نکال کے علمی ترقی حاصل کر لی، انہوں نے علوم کے خزانے کھول لیے اور تم اپنے عیش و عشرت میں لگے رہے. یہ بادشاہ یہ بڑے بڑے محل اور تاج محل اور فلاں فلاں چیزیں بناتے رہے. وہ یونیورسٹیز بنا رہے تھے اور تم محل بنا رہے تھے، 12 بلڈنگیں بنا رہے تھے. صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے کاموں کو کر لیتے تھے اور تمہارے 12 بجے جو ہے وہ تازہ اٹھ کے جو ہے وہ تمل پہ جو ہے وہ نچنیاں آ کے ناچتے تھے. تو کیا حالت ہوا؟ انہیں بادشاہوں کو ذلت کے ساتھ غلام بنا کر مسلمانوں کو کیسے ذلیل کیا گیا. تو مسلمانوں کی پستی ان کی اس علم سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ان کو کچھ اور ہدایت دی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک سلوات بھیجیں محمد محمد پہ، ولا تہنوا، مسلمانوں سے خطاب ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا. ٹھیک ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کہتے ہیں غم نہ کرو، اپنے دل میں کوئی کسک پیدا نہ کرو. انتم العالون، تم اعلون میں سے ہو گئے، بلند لوگوں میں سے ہو گئے، بلند پایا ہو گئے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو اگر ہم مومن ہیں تو ہم اعلون میں سے ہیں. اعلون میں سے ہیں تو ہم کیا ہے؟ ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اعلون میں سے نہیں ہیں، ہم پست ہیں، سب سے برا پاسپورٹ ہمارے ملک کا ہے، مثال کے طور پر یہاں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کو یہاں دیکھا جاتا ہے، ان کو پستی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اعلون نہیں ہیں تو ہم مومن بھی نہیں ہیں قرآن کی نگاہ میں. اگر اس کو الٹا کر لیا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم غم نہ کرو. ٹھیک ہے، تم اعلون میں سے ہوگے اگر تم مومن ہو، اور اگر ہم اعلون میں سے نہیں ہیں تو ہم مومن بھی نہیں ہیں. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ
کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور قرآن مجید کے بارے میں جو قرآن کا درد ہے، جو اہل بیت کا درد ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ بس ایک روایت سنا کے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ختم کروں گا۔ امام کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اس روایت میں محمد والے محمد یہ امام کاظم علیہ السلام، بلکہ امام کاظم علیہ السلام سے نہیں ہے روایت، یہ ایک اور سلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ یہ توقی ہے، جو توقی آپ کو معلوم کیسے کہتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ صلاۃ والسلام کی طرف سے جو غیبت صغریٰ کے زمانے میں کچھ خطوط ان کے نائبین کو آئے، انہیں توقی کہتے ہیں۔ جو لوگوں کو خطوط ملے انہیں کیا کہتے ہیں؟ توقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ڈائریکٹ حدیث ان سے نہیں آئی لیکن نائبین کو جو اپنے خطوط بھیجے، اس میں کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، انہی میں سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں امام زمانہ سے یہ روایت ہے کہ ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذالک لنزل بکم اللعواء واستلمکم الاعداء۔ امام زمانہ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم تمہاری رعایت کرنے میں، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک صرف پچھلی آیت سے مربوط اس کو میں کر دوں کہ دیکھیں ہم اس طرح سے لوگوں کے ٹارگٹ پہ ہیں، اس طرح سے دشمنوں کے ٹارگٹ پہ ہیں، مسلمان خاص طور پہ آپ دیکھیں ہر جگہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر حجت خدا کی طرف سے کرم اور رحمت نہ ہو تو یہ ہمیں کھا جائے، یہ ہمارے دشمن ہمیں کھا جائے، ہمیں چھوڑے نہیں۔ دیکھیں آپ ہر جگہ دیکھیں ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح سے ختم کر دیں دنیا سے۔ یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے یہ کوشش ہے دشمن کی کہ مسلمان کو، اسلام کو ختم کر دیں۔ امام زمانہ کی حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بے شک ہم تمہاری رعایت کرنے میں ہرگز غفلت برتنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہارے ذکر کو بھلانے والے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر ہمیں تمہیں یاد نہ کرتے اور ہمارا کرم اور لطف تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تم پر سختیاں نازل ہوتی اور دشمن تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکتے۔ تو آج جو ہم مختلف جگہوں پہ تھوڑی بہت ہمت سے نظر آتے ہیں، تھوڑے بہت ہمارے اندر کوئی رمق زندگی کی نظر آتی ہے، وہ ہمارے امام کی برکت ہے۔ کل میں نے آپ سے امام حسین علیہ السلام کی روایت بیان کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی امام گویا کہ خدا کی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت گویا کہ خدا کی معرفت ہے۔ تو آج اسی امام جس کی برکت سے آج ہم یہ سانس لے رہے ہیں، یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہم کہتے ہیں نا صاحب نعمت، جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ برکتیں جو ہمیں مل رہی ہیں، اس امام کی معرفت کے لیے جو بھی ہم اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں اس کام کو انجام دیں، جو ان کی مدد کے لیے، ان کے ظہور کے اندر تعجیل کے لیے جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم کریں، کیونکہ امام ہی ہیں جن کے ساتھ ہم مل کر اس حکومت اسلامی کی، اس اللہ تعالیٰ کی حکومت کی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اپنے دین کو ظاہر کر دوں گا، اس کی جسے قیادت امام زمانہ نے کرنی ہے۔ تو امام زمانہ جب آئیں گے کہ جب ہم ان کے آنے کے لیے تمام وہ شرائط فراہم کریں کہ جس میں ان کا ظہور ہو سکے، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم تیزی سے اپنے آخری ان دنوں تک پہنچ رہے ہیں کہ جس پہ میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا اور مختلف علماء آپ کے سامنے آ کے مختلف اور آئمہ علیہ السلام کے علوم کو آپ کے سامنے جو ہے وہ عیاں کریں گے۔ لیکن میں دستبستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یقیناً وہ باتیں شاید پہلی دفعہ تو نہیں سنی ہوں گی، لیکن بہت عجیب اور نئی باتیں ہوتی ہیں جو ممبروں سے کم بیان ہوتی ہیں، لیکن یہ باتیں میں نے کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں کی۔ یہ ساری باتیں آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، میں نے یا تو آپ کو روایات پڑھ کے سنائی ہیں یا قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی ہیں۔ یہ صرف اس لیے سنائی ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں اگر اب تک یہ باتیں نہیں آئی تھی تو اب آ جانی چاہیے اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہدف انسان کا اللہ نے جو بنایا تھا اسی ہدف کی طرف ہمیں چلنا ہے۔ ہدف سے ہم پلٹیں گے تو ہم اپنے مقصد سے پیچھے رہ جائیں گے، اور یہی کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا کہ حسین آپ نہ جائیں، آپ مکہ میں رہ جائیں، یہاں پر آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن مولا حسین نے کہا تھا کہ میں جہاں بھی ہوں گا، میں کسی بل میں بھی اگر چلا گیا، لفظ استعمال کیا، اگر میں کسی سوراخ میں بھی چلا گیا تو یہ لوگ مجھے اس سوراخ سے نکال کر قتل کر دیں گے۔ اور وہی چیز دیکھیں ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ گئے ہیں تو بہت سارے لوگ مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ گئے ہیں، تو راستے میں مدینہ سے لے کر کوفہ کے راستے میں بہت سارے لوگ امام کے ساتھ ملے، لیکن جب امام نے اپنی مقصد
کہ ہدف کو آخری یعنی اس کے مقصد کو منزل کو یہ بتایا کہ ہماری آخری منزل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ شہید ہو جائے گا، تو اکثر لوگ چھوڑ کے چلے گئے امام کے ساتھ. صرف وہ لوگ رہ گئے کہ جو امام کے مخلص ساتھی تھے، جو بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ لالچ کے یا بغیر کسی ریا کے امام کے ساتھ شامل ہوئے تھے. اور وہ کربلا کے میدان میں امام کے ساتھ اس طرح سے لڑے کہ عام زندگی میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. یا تو انبیاء علیہ السلام کے بہت خاص ساتھی ہو جنہوں نے یہ کام کیا ہو جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا. وہ رات آپ کو یاد ہوگی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کو بجھا دیا تھا اور کہا تھا کہ حجت تمام ہو گئی میری طرف سے ان کے اوپر، اور اب یہ میری جان کے دشمن ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑے اور چلا جائے. اور پھر جب کوئی نہیں گیا تو امام نے کہا عباس ان چراغوں کو گول کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی شرما رہا ہو اور مجھے دیکھتے ہوئے نہ جا رہا ہو. چراغوں کو گل کر دیا گیا، لیکن جب چراغوں کو روشن کیا گیا تو کوئی بھی صحابی وہاں سے گیا نہیں تھا. کسی نے کہا کہ مولا ہم آپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کرتے کہ آپ موجود نہ ہوں ہم اس دنیا میں زندہ رہیں. کسی نے کہا کہ ہم کل آپ کی والدہ جناب فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے. کسی نے کہا کہ ہم آپ کے نانا رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے. اور انہوں نے حق اطاعت، حق رسالت، حق امامت سب کو ادا کرتے ہوئے کربلا میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا. یہ قافلہ جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی صورت میں امام کے ساتھ گیا تھا سارے کے سارے کربلا کے میدان میں چلے گئے. لیکن آگے یہ کاروان بی بی زینب اور سید سجاد کی اتباع میں چلتا ہوا جا رہا ہے. کربلا سے کوفہ چلا گیا، کوفہ کے ظلم سارے کے سارے انہوں نے برداشت کر لیے. اور جب کوفہ سے نکلا ہے نا یہ کاروان اور شام میں گیا ہے تو شام میں وہ ظلم ہوئے. کوفہ کا راستہ تو چھوٹا تھا، 2 سے 3 دن کے اندر کوفہ پہنچ گئے تھے. کوفہ کے اندر 1 ہفتے رہے تھے، لیکن یہ 1 ہفتے کا راستہ نہیں تھا، یہ راستہ بڑا طولانی تھا. کئی دنوں میں یہ راستہ اہل بیت علیہ السلام نے طے کیا. اور اس راستے کے اوپر اہل بیت علیہ السلام سے آنے سے پہلے لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کر دیا گیا تھا کہ یہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، جہاں سے گزرے ان کے اوپر پتھر اور ان کے اوپر کنکریاں ماری جائے. اور یہی ہوا کہ جن علاقوں سے یہ گزرتے تھے اکثر لوگوں نے ان کے اوپر، کسی نے پتھر مارا، کسی نے ان کے اوپر ریت پھینکی، کسی نے ان کے اوپر جلی ہوئی لکڑیاں پھینکی. ارے یہ کاروان چلتا چلتا ایک جگہ پہنچا کہ جسے شام کہتے ہیں. حلب کے دروازے پہ جب پہنچ گیا نبی کا ایک صحابی ہے سہیل ساعدی، وہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ شام ایک جگہ ہے، شام کے اندر لوگوں نے شام کے علاقے کو سجایا ہوا ہے، بڑی خوبصورت سجاوٹ ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا شام والوں کی کوئی عید ہے، تو انہوں نے کہا نہیں شام والوں کی عید نہیں ہے، لیکن ہے شخص تو کون ہے، لگتا ہے تو یہاں نیا ہے. کہا کہ میں رسول کا صحابی ہوں، میں نے ان سے حدیث سنی ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر عذاب نہ آ جائے تو بند نہیں ہے. یعنی اس طرح سے یہاں پہ ہوا ہے کہ حسین جو کہ نبی کے نواسے ہیں ان کو قتل کر کے ان کے سر کو اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر یہاں پہ لایا گیا ہے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے، میں نے جب حسین کا نام سنا میں نے اپنا سر پیٹ لیا، میں نے دیکھنا چاہا کہ کاروان میں کون موجود ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نیزے پر حسین کا سر موجود ہے. ارے میں نے بچپن میں حسین کے سر کی زیارت کی تھی، ارے وہ سر قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ایک شخص ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا، بیڑیوں سے جکڑا ہوا، ایک اونٹ پہ سوار ہے. میں نزدیک گیا، میں نے کہا کہ میں رسول کا صحابی ہوں، آپ کون ہے؟ کہا کہ سہیل ساعدی، ارے میں حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہوں. وہ کہا کہ مولا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ارے ان لوگوں سے جنہوں نے سروں کو پکڑا ہوا ہے ان سے کہے کہ یہ بیویوں کے درمیان سے سروں کو ہٹا دے. ارے نام محرموں کی نگاہیں ہماری بہنوں میں پڑ رہی ہے، ہماری پھوپھیوں میں پڑ رہی ہے. کہتا ہے میں گیا، میں نے جس کے پاس سر حسین تھا اس کو کہا کہ یہ 400 درہم لے، اس سر کو آگے لے جائے تاکہ لوگوں کی توجہ سر حسین کی طرف ہو جائے. اس نے بات مانی کہ سر لے گیا. ارے میں نے پوچھا یہ کاروان کہاں سے داخل ہوگا؟ اور کہا کہ باب الساعہ سے اس کو محل میں داخل کیا جائے گا. آج حلب کے اس دروازے کو باب الساعی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جب کاروان کو وہاں لے جایا گیا تو وہاں پہ کھڑا کر دیا، کہا گیا کہ ابھی آئینہ بندی ہو رہی ہے، ابھی دربار داخل نہیں ہو سکتے. ارے ان کو شام تک اسی بازار میں کھڑا رکھا گیا. اب جب اس کو شام کو بازار سے دربار میں داخل کیا جانے لگا، ارے محل کے اندر وہ ذرا بیٹھے تھے، 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، چاروں طرف تماشائی بیٹھے ہوئے تماشائی کرے تھے. ایک طرف یزید کے خاندان کی خواتین پردے کے پیچھے موجود تھی. ارے کسی نے ہند سے جو یزید کی بیوی تھی اس نے جا کر کہا کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، تماشا دیکھنے چلتے ہیں. ان نے کہا میری ساس کرسی لے کے آؤ. یہ
کنارے پہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی کہ کاروان یہاں سے گزرے گا. اب جو کاروان یہاں سے گزرنا چاہتا تھا اور بی بی زینب کی نگاہیں پڑی. ارے پردے نازک سے پردے کے پیچھے ہند موجود تھی. بی بی زینب نے ام کلثوم سے کہا ام کلثوم ارے اس خاتون کو پہچانتی ہے؟ ام کلثوم نے کہا عباس کی شہادت کے بعد مجھے نظر نہیں آتا. اور کہتی ہے یہ ہند ہے. ارے کون ہند؟ وہی ہند جو ہماری کنیز تھی. بی بی زینب نے کہا یہ وہی ہند ہے. اب جب بی بی زینب کی سواری ہند کے سامنے سے گزری ایک دفعہ ہند نے سوال کیا ارے تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اور بی بی زینب نے سر کو مزید جھکا لیا کہ ہند چہرہ نہ دیکھ لے. کہا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں, مدینہ کا نام سننا تھا. ہند کرسی سے اتر گئی. زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا ارے کرسی سے کیوں اتر گئی؟ کہا کہ مدینہ والوں کے احترام میں, ارے مدینہ میں میرے آقا زادے رہتے ہیں, ارے مدینہ میں میری شہزادی رہتی ہے, ارے مدینہ کے کس محلے سے آئے ہیں؟ کہا بنی ہاشم کے محلے سے. بنی ہاشم کا نام سننا تھا. ہند نے پوچھا ارے کیا خبر ہے میرے مولا علی کے گھر کی, ارے میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے, میری شہزادی زینب کی کیا خبر ہے؟ کہا کہ تم ان کو کیسے جانتی ہو؟ کہا کہ میں ایک زمانے میں ان کی کنیز رہی ہوں. تو کہا کہ تم پہچان لو گی اپنے آقا حسین کو؟ تو کہا کیسے نہ پہچانو گی؟ ارے میں نے ان کے گھر میں کنیزی کی ہے, تم پہچان لو گی زینب کو؟ ارے کیسے نہ پہچانو گی, میں نے اسے در سے قرآن پڑھا ہے. ایک دفعہ زینب نے سر کو اٹھایا اور کہا ارے وہ جو سر روکے نیزہ پہ ہے تیرے آقا حسین کا ہے. ارے ہند نے جو یہ دیکھا اپنے آپ کو چہرے پہ مارنا شروع کیا, اپنے آپ کو ناخنوں سے ڈرنا شروع کیا. ارے اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئی. بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ پہ گرایا. ارے ہند کو اٹھایا. ارے تیرا شوہر تجھے نہیں چھوڑے گا, ارے اٹھ جا اندر جا. لیکن ہند نے کچھ نہ سنا. ایک دفعہ دوڑتی ہوئی ایک بار اپنے شوہر کے دربار میں داخل ہو گئی. سر سے چادر گر گئی. یزید نے جو بیوی کو بغیر چارے آتے دیکھا اپنی جگہ سے اٹھا. ارے ہند کہتی ہے ارے یزید تو نے کیا غضب کر دیا, ارے رسول خدا کے نواسے کو مار دیا, ارے ان کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لے آیا. ارے یزید کہنے لگا ارے ابن زیاد نے کو قتل کر دیا. ہند کہتی ہے کہ وہ آگے بڑھا یزید, اس نے اپنی چادر کو ہند کے سر پہ ڈالا. جب ہند کے سر پہ ڈالنے لگا نا میرے لڑائی ختم کرنے کے لیے, تو ہند نے کہا ارے یزید تجھے میرے پردے کی بڑی فکر ہے. ارے رسول راضیہ دربار تیرا شرابیوں کا دربار اور حسین کا سہار سید سجاد, تجھے میرے پردے کا خیال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.